اور اسی جملے کو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب اس شخص پر ہے کہ جو پریشانی میں مشکلات میں گرفتار ہو اور یہ آیت بھول جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں بڑی تبلیغ کی. 40 سال تک اللہ کی وحدانیت کو بتاتے رہے. اتنے سال کی محنت کے بعد صرف 2 مسلمان ہوئے, ایک روبیل ایک تنوخہ. دونوں کے نام زبان کے اعتبار سے یہ عجیب بات ہے. یونس لگتا ہے عربی کا لفظ ہے مگر جناب یونس عربی نہیں بولتے تھے. خیر ایسا نہ ہو کہ بات سے بات آگے بڑھ جائے اور پھر آج کا موضوع رہ جائے. لفظ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عربی ہے یونس, مگر آپ عربی نہیں تھے. آپ کی زبان عبرانی یا سریانی بیان کی گئی. تو اس زبان کے لحاظ سے 2 نام, ایک تنوخہ ایک روبیل. ایک صرف عابد ہے تنوخہ, ایک عالم بھی ہے روبیل. اور یہ 2 مسلمان کیے نبی نے. عابد پیچھے پڑ گیا کہ اب 40 سال پورے ہوئے, یہ سنتے منتے تو ہے نہیں. یا نبی اللہ اب آپ انہیں بد دعا کر کے ہلاک کر دیں, آپ انہیں بد دعا کر کے ہلاک کر دیں. اسی لیے خدا نے عابدوں کو بد دعا کا اختیار نہیں دیا, ورنہ عابدوں کا ظرف اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکیں. عابد پیچھے پڑ گیا. اللہ کے نبی نے محسوس کرتے ہوئے کہ واقعاً ایسا مسئلہ آ چکا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے تبلیغ مزید کا, بد دعا کرتی. پروردگار عالم نے جواب دیا, ٹھیک ہے آپ قوم کے لیے بد دعا کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی قوم کو برباد کر دیں گے, عذاب آ جائے گا, مگر 3 دن کے بعد آئے گا. کب آئے گا؟ 3 دن کے بعد. جتنے عذاب آتے ہیں ان کا وقت معین ہے. اب تک جتنے عذاب آسمانی عذاب کے طور پر آئے وہ آئے صبح کی نماز کے وقت سے لے کر سورج کے نکلنے کے وقت تک کے درمیان. اور اسی لیے اس وقت میں جاگنا اور خدا سے استغفار کرنا انسان کو گناہوں سے بچا لیتا. عذاب آئے گا مگر آئے گا 3 دن کے بعد. اب یہ خبر قوم تک پہنچا دی گئی. یونس علیہ السلام اپنے ساتھ عابد کو لے کے نکل پڑے اپنے علاقے سے. اب تو عذاب آنے والا ہے. اور جو عالم تھا اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیجئے, میں یہیں پر رک. اس نے قوم میں اپنا کام رکھا جاری و ساری, قوم کو سمجھاتا رہا دیکھو آثار پیدا ہونے لگے. پہلا دن موسم خراب ہوا, ہوا اتنی شدید گرم ہوئی کہ مزاج ٹھکانے آ گئے. پھر آسمان پر سرخی کی علامت کا نمودار ہونا, ایک ایک کر کے علامتیں آنا شروع ہوئی عذاب کی. وہ عالم سمجھاتا رہا اور لوگوں نے بالآخر اس کی بات سمجھ لی. میں یہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ہوا. اب ہم آتے ہیں جناب یونس کی طرف. ہمارا موضوع کوفہ ہے. آپ نے اپنے ساتھ عابد کو لیے ہوئے آئے کنارے فرات کے اور دریا میں کشتی کو آمادہ دیکھا. کشتی میں سامان بھی تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا مجھے ساتھ بٹھا لیجئے. کشتی والوں نے کہا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. کہا نکال دیجئے, دل میں جگہ ہو تو جگہ ہو جاتی ہے, بٹھا دیجئے مجھے. لوگوں نے بٹھا لیا. جیسے ہی بٹھایا کشتی آگے بڑھی, بیلنس آؤٹ ہو گیا. کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں اگر کوئی ایک بھی اضافی ہو گیا تو کشتی خطرے میں ہوگی, سب ڈوب جائیں گے. کیا کیا جائے؟ اب کون اترے پانی کے اندر؟ کہتے ہیں قرآن ڈالا گیا. کبھی کبھی ایسی قرآن اندازی بھی ہوتی ہے جو موت کے لیے ہو, اور شاید یہ تاریخ کی عجیب قرآن اندازی ہے. ایک قرآن اندازی وہ تھی جو جناب عبداللہ کے لیے ہوئی تھی, موت کے لیے تھی وہ. ایک قرآن اندازی یہ ہے. 3 دفعہ قرے ڈالے گئے اور نام نکلا یونس علیہ السلام کے. ان کو کشتی سے نکال دیا جائے. کہتے ہیں آپ نے خود ہی فیصلہ کیا, اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ کو پانی میں گرا دیا, یا کہیے جمپ لگا دی پانی کے اندر.
پانی بہت گہرا ہے اور پانی میں ایک ایسی بڑی مچھلی جسے ویل کہہ سکتے ہیں، اتنی بڑی مچھلی اس زمانے کے لحاظ سے، اس نے منہ کھولا اور جناب یونس کو اپنے اندر لے لی. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ ان سب کو زبانی یاد ہوگی یہ دو آیتیں جو نماز غفیلہ پڑھتے ہیں. پڑھتے تو ہم بھی ہیں، مگر اس کا ترجمہ اگر غلط کریں تو ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. ترجمہ کروں، پہلے اس کا حوالہ بیان کر دوں. ہی کون سی آیتیں؟ یہ دونوں آیتیں سورہ انبیاء سے ہیں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88، 87 اور 88 نمبر کی آیتیں. وَظَنُّونَ، تمام شیعہ سنی تمام علماء لکھتے ہیں کہ یہاں نون سے مطلب ہے، نون تھا مچھلی کا نام، اور خدا نے مچھلی کا تذکرہ کچھ انبیاء کے ساتھ کیا ہے، ان میں خاص جناب یونس ہے، اور بھی انبیاء ہیں. وَظَنُّونَ، اور خاص مچھلی نون، اور نون والا یعنی کہ صاحب الحوت، مچھلی والا. اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب چلے غضبناک ہو کر. فَظَنَّ، اب ظنّا کے معنی اگر گمان کرو تو نبی کی عصمت ختم ہو جاتی ہے. یہ مقام ان مقامات میں سے کہ جہاں ظنّا کا ترجمہ یقین ہوگا. فَظَنَّ، اسے یقین تھا، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہاں اگر نقدرہ کا ترجمہ کرو قدرت کا تو نبی کی شان میں توہین ہو جاتی ہے. چلیے میں اس کو نقل کفر کے طور پہ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نماز غفیلہ پڑھتے ہیں اگر اس کا ترجمہ سمجھ رہے ہوں تو کہیں یہ ترجمہ ذہن میں نہ بیٹھ جائے. اور مچھلی والا وہ جب چلا غصے کی حالت میں نقل کفر کر رہا ہوں، مچھلی والا جب چلا غصے کی حالت میں تو اسے یہ گمان تھا کہ اس پر اب ہم قادر نہیں ہو سکتے. ہم کون؟ خدا. کیا ایسا ممکن ہے کوئی نبی یہ سوچ کے چلے کہ خدا اس پر قادر نہیں ہو سکتا؟ وہ ایک گمان کر رہا ہو. نبی کی شان، تو نبی ہے، کسی عام مومن کے لیے بھی یہ جملہ اس کے ایمان کے منافی ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مچھلی والا نبی چلا قوم پر غصہ کرتا ہوا کہ قوم نافرمان ہے، نہیں مانتی اللہ کو، عذاب آنے والا ہے. وَظَنَّ، اسے یقین تھا کہ اگر میں قوم کے علاقے سے نکل بھی جاؤں تو خدا مجھے وہاں بھی رزق عطا کرے گا، میں جہاں رہوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ بات واضح ہوئی. نقدرہ رزق کے معنی میں ہے، ظن علم کے معنی میں. اسے یقین تھا کہ وہ جہاں بھی رہیں گے ہم اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کتنا فرق ہو گیا معنی کے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اب کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے کہیں اور کشتی والوں نے آپ کو اتار دیا بیچ پانی کے اندر، اور مچھلی نے آپ کو اپنے منہ کے اندر لے لیا. خدا نے مچھلی پر وہی نازل کی، دیکھو ان کی ہڈیاں مت توڑنا، ان کے گوشت کو نقصان نہ پہنچانا. عجیب مشکل ہے. خدا نے رزق دیا بھی ہے مچھلی کو، کہتے کھانا نہیں. جو نگل رہی ہے وہ کیا کرے گی پھر؟ کہ بس اس سے سنبھال کے رکھنا. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب جب اندر پہنچ گئے تو اندر اندھیرا تھا، اور ایسا اندھیرا کہ واقعہ رات میں ہوا ہے. اور ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کی گہرائی کا اندھیرا،
اور ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی موبائل آپ کے پاس نہیں تھا، اس کی لائٹ آن کر لیتے تو 3 اندھیروں میں تھے جناب یونس۔ اب تو پہچانیے، صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت میں 3 جملے، توحید، تنزیہ اور استغفار، یہ 3 جملے آیت کے اور 3 اندھیرے آپ کے۔ اب کتنا رہے کہ 3 دن 9 گھنٹے 40 دن، کم از کم 9 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 40 دن رہے۔ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو لَلَبِثَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت تک کے لیے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد کر رہے، اور اسی جملے کو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب اس شخص پر ہے کہ جو پریشانی میں، مشکلات میں گرفتار ہو اور یہ آیت بھول جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ خدا خود کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ بس ہم نے جیسے یونس کو نکالا، ان کی بات سن کر جواب دیا اور انہیں غم سے نکال دیا، ہم ایسے ہی مومنین کو غموں سے نکالتے ہیں۔ تو کبھی اس آیت کو پڑھیے روحانیت بڑھانے کے لیے۔ کب پڑھیے؟ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، سجدے میں سر رکھتے ہوئے 40 مرتبہ صبح، 40 مرتبہ شام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر روحانیت بڑھانا خود سے چاہیں تو یہ 3 جملات تھے اندھیرے کے اور 3 جملات تھے آیت کے پیغام کے۔ یہ تمام واقعہ کیا مطلب تھا کہ یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد مچھلی نے کہاں نکالا؟ کوفہ کے اندر۔ کوفے میں مقام ہے فرات کے کنارے، مسجد الحمراء، مسجد امیر المومنین میں، کہ جہاں پر اس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ اور جب پیٹ سے باہر نکالا تو بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی خدا کسی مومن کو نجات دیتا ہے تو اسے کوفے کی منزلت عطا کر دیتا۔ یہ کوفے کا مقام ہے۔ جب نکالا کنارے پر تو اب آپ کی حالت یہ تھی جیسے بالکل کوئی نو مولود بچہ ہو جس کی ابھی برتھ ہوئی ہو، یعنی جسم پر سارے بال ختم ہو چکے تھے، نہ دھوپ برداشت کر سکتے تھے، نہ جسم پر مکھی بیٹھنا برداشت کر سکتے تھے، اتنا نازک اور نرم جسم تھا، بالکل جیسے کوئی بغیر بال اور پر کے پرندے کا بچہ ہو۔ اتنا فرمایا تھا کہ ہڈیاں مت چبانا، مچھلی سے اتنا فرمایا تھا خدا نے کہ ان کا گوشت مت کھانا، لیکن جو اندر معاملات تھے اس کا اثر تو ہوگا نا۔ حیران ہے دنیا، کیسے ممکن ہے مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کا ملنا؟ بس سمجھ لے دنیا جیسے شیعت کو تحفظ ملنا۔ دنیا مٹاتی چلی جائے، امام بچاتے چلے جائیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کیسے ممکن تھا؟ ایسے ہی ممکن تھا جیسے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کرنا چلنا، جیسے نارے نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا نہ جلنا، ایسے ہی ممکن ہے خدا کے لیے کہ شکم ماہی میں یونس علیہ السلام 40 دن تک رہے، اور جب باہر آئے تو حال بڑی خراب تھی۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے غالباً 12 محرم کو پڑھا تھا کہ کوفے میں 3 انبیاء کے معاملات، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت سلیمان کی انگشتری اور حضرت یونس کے لیے کدو کا درخت۔ یہ
لفظ آپ کو ملے گا یقطین کے نام سے، شجرۃ من یقطین. یہ کہاں پر ہے اور قرآن میں کہاں پر؟ سورہ مبارک صافات کے اندر آیت نمبر 140 139 سے پڑھتے جائیے تو آپ کو پورا واقعہ ملے گا. 140 میں خدا کہتا ہے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ ان کے لیے ہم نے اگا دیا ایک کدو کا درخت. درخت مطلب کہتے ہیں بیل تھی. اور کدو میں خاص بات یہ کہ آپ پسند کریں نہ کریں، لیکن قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. عجیب بات ہے، قرآن میں کئی تذکرہ اس کا موجود نہیں جو آپ استعمال کرتے وہ الگ بات، مگر کدو کا نام تو قرآن میں آیا ہے اور پورے درخت کا نام آیا ہے. اس کا فائدہ کیا تھا کہ یہ ایسا سبزی کہہ لیجیے اس کو آپ، ایسی سبزی ہے اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی ماں کے گود میں آ جائے. نرم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پتوں پر مکھی نہیں بیٹھتی. حضرت یونس کے جسم پر مکھی بیٹھنا ان کے لیے اذیت کا باعث تھا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا تسبیح کے ساتھ جو استغفار کرے تو خدا اسے ایسے نجات عطا کرتا ہے کہ دریا میں ہو تو مچھلی نہیں کھاتی، باہر آئے تو خدا کدو کی بیل لگا دیتا.